إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराम पर। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शान फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये आए तो सबसे बाद में,
لیکن فضیلتیں اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خطیب الانبیاء۔ امام الانبیاء ہم لفظ ادبا سے، خطیبوں سے سنتے ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی امامت کی ہے، انبیاء کی امامت کی ہے، جو اپنی اپنی قوموں کے امام تھے، نبی تھے، وقت کے رسول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اب امام سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، تو پھر جبرائیل امین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر مصلی امامت پر لے گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے تو بعد میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا، بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ذکر کیسے؟ اب جہاں پہ مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہاں پہ ساتھ میں سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ جہاں نمازی نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتا ہے، وہاں ساتھ اس کو السلام علیک ایھا النبی بھی کہنا پڑتا ہے۔ اقامت میں بھی جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں فوراً نبی کا ذکر بھی آتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ کسی نبی کو کسی قوم کے لیے، کسی نبی کو کسی بستی کے لیے، کسی نبی کو کسی شہر کے لیے، کسی نبی کو کسی ملک کے لیے، کسی نبی کو کسی قریے کے لیے، لیکن جب باری پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمائے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پہلے نبی تھے، ایک ٹائم میں کئی انبیاء ہوتے تھے، ایک فلاں علاقے میں نبی ہیں، فلاں علاقے میں دوسرے نبی ہیں، فلاں علاقے میں دوسرے۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام رکھا، اتنا مرتبہ رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو یہ جو میرا نبی ہے، اتنی شانیں جو عطا کی ہیں، جو مقام عطا کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ اور اس کا رسول کہے۔ میرے بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بہت نعمتیں نازل کی ہیں، اتنے انعام اکرام کیے انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیج دیا۔ نعمتیں اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اولاد عطا کی، بہت ساری چیزیں نعمتیں جس طرف نظر ڈولا بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہارے درمیان ہم نے نبی بھیج دیا، اور نبی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا، پھر ہمارے ذمہ لگائی کہ اس نبی کی اطاعت کرنی ہے، اس نبی کی بات ماننی ہے، اس نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیو، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں کتنے خرافات ہیں، کتنے بدعات ہیں، ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ جس چیز میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اختلاف ہے، اور 12 ربیع الاول کے جو یہ دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن آج لوگوں نے میلاد کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے مشہور کیا ہوا، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، وفات کا اس میں اتفاق ہے۔ اور کچھ سال پہلے اگر آپ چلے جائیں گے تو 12 ربیع الاول 12 وفات کے نام سے منسوب تھی، 12 وفات کہا جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بدل کر بڑے بڑے علماء نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ 12 وفات کے حوالے سے انہی کے مولویوں نے، لیکن پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو 12 میلاد پیدائش کا دن قرار دیا، اور پھر اسے عید بھی بنا دیا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اتممت لکم نعمتی، میں نے نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے چن لیا، تو دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ دین میں اضافے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی اچھے ہو، اگر اسلام کے خلاف ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، ہمیں خود بھی اس سے بچنا ہے، ہم نے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ دن منانا ہوتا تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن کیوں نہ منایا؟ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چھپایا، صحابہ کو نہ بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 بار آیا، نہ خود میلاد منایا، نہ میلاد منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 10 سال یہ دن آیا، نہ حضرت عمر فاروق نے خود منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں دیکھیں، 12 سال ان کے دور حکومت ہے، نہ انہوں نے خود منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 5 سال دور، نہ انہوں نے خود یہ دن منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ کہ یہ صحابہ، کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ آج کے مولوی ان کو زیادہ محبت ہے، نبی سے زیادہ پیار ہے،
نبی سے زیادہ امت ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت نہ تھی؟ عمر فاروق کو محبت نہ تھی؟ حضرت عثمان کو نہ تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تھی؟ وہ تو دور کی بات ہے، اگر ان کے اپنے ائمہ دیکھیں وہاں بھی ان سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کام ہم نے وہ کرنا ہے، کام ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں شریعت اللہ کا حکم ہو اور رسول کا حکم ہو، تو وہ کام ہمارے لیے جائز ہے، باعث ثواب بھی ہوگا، باعث نجات بھی ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کام ہم کریں دین کے نام پر، بے شک ہم اس کو ثواب سمجھتے رہیں۔ اگر صحابہ نے نہ کیا، تابعین نے نہ کیا، تبع تابعین نے نہ کیا، جو خیر القرن قرونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کہا کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، یہ میرا جو زمانہ ہے یہ بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کو ملا زمانہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ بہترین تھے، ان کی مثالیں دی گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ صحابہ انہوں نے کبھی یہ میلاد نہ منایا، انہوں نے کبھی اس طرح کے بدعات کو عروج نہیں دیا، اس طرح کے بدعات کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اب موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ ان کو پڑھا رہا ہے کہ پڑھو اللہ اکبر، کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو۔ تمام لوگ ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری یہ ماجرا دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ٹائم ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، کچھ ٹائم ہوا تھا، لیکن ابو موسیٰ جب دیکھتے ہیں، جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مسجد میں جا کر دیکھو کیا چل رہا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے معاملہ خیر کا ہی ہے، لیکن طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے اس طرح کبھی نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آئے مسجد میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، یہ آپ لوگوں نے کس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، یہ کام آپ کو بچائے گا نہیں، بلکہ اسی کام کی وجہ سے آپ لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ کتنا اچھا کام ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہی کام ہے نا، نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے، اگر اس کام میں حرج ہے، وہ گن گن کر صحابہ کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے منع کر دیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، آپ لوگ اتنا بدل گئے ہو، آپ نے طریقہ بدل لیا ہے، آپ نے جو طریقے نبی نے بتائے تھے ان طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنا احادیث میں انگلیوں پر ثابت ہے، لیکن یہ آپ کیسے کام کرو؟ صحابہ کو روکا، یہ کوئی برا تو کام نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اب اگر کوئی بندہ سوچے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، چلے چھوڑے، فجر کی 2 رکعت ہے، نماز چھوٹی ہوتی ہے 2 رکعت ہے، چلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کی بھی 4 کر لیتے ہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ نیت بھی اچھی ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، یار 2 رکعت پڑھتے ہیں جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، چلے ایسا کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم 4 رکعت پڑھ لیں کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ طریقہ وہی ہونا چاہیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حالانکہ اچھا کام ہے، 2 رکعت زیادہ پڑھ رہے، اللہ کی عبادت کر رہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ملتا، تو یہ طریقہ قابل قبول نہیں، قابل حجت نہیں، بلکہ یہی طریقہ یہ آپ کو کل قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے گا۔
میرے بھائیوں اپنے اعمال کو چیک کیجئے، جتنا مرضی اچھے سے اچھا عمل ہو، جتنا مرضی اچھے سے اچھا کام ہو، لیکن وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہ لگی ہو، اس پر حکم نہ ہو، تو وہ کام بالکل اچھا نہیں۔ اچھا کام وہی ہوگا، ٹھیک کام وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا، صحابہ کے عمل جیسا عمل ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا۔ تو میرے بھائیو، عمل ہر انسان کرتا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میری نیت اچھی ہے، میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ ساتھی آئے، اگر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بتایا، انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت سو بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں بتائی۔ اور اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ نبی ہے، اس کی خطائیں بھی معاف ہیں، لیکن ایک ہم عام سے لوگ ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے صحابی ہے، ذرا سنیے، صحابی کی سوچ میں، اس کی صحابی کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے نظریے سے ٹھیک سوچا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں رات بھر میں سوؤں گا نہیں، میں اللہ کی عبادت کروں گا اور میں پوری زندگی روزے رکھوں گا۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، نبی کی کوئی غلطی نہیں، معصوم الخطا ہے، جب وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہماری بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے پوچھے انتم الذین قلتم کذا و کذا، فرمایا یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں، یہ فلاں فلاں باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ انہوں نے کہا جی ہم نے کی ہیں۔ اما فاللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے کی بات ہے۔ اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور فرمایا صحابہ اور میری بات سن لو، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ بہرا، میری سنت سے اعراض کیا، فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی کی سوچ دیکھیے، انہوں نے کہا ہم عبادت زیادہ کریں گے، زیادہ اچھے عمل کریں گے، ہمارے عمل کم ہے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایسا کام ہرگز مت کرے، اگر ایسا کیا تو پھر ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اس طرح کی چیزیں نکال کر ہم بولتے ہیں حرج ہی کیا ہے۔ گھر میں اگر بچوں کو قرآن مجید بلا کر پڑھا لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر چیزیں تقسیم کر دیں، ابھی محرم میں ہم نے اپنے اہل توحید لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں جی پورا سال نہیں تھا؟ محرم میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، نہیں پورے سال نہیں تھا، نہیں یار کام ہی ابھی لگا، یہ ہے وہ ہے، ہیلے بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جب مرضی خرچ کرے، بلکہ ہر صبح کے وقت فرشتہ واضح لگاتا ہے اللہم آتی منفقن خلقن، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے راستے میں چیزیں تقسیم کرتا ہے، صبح کے ٹائم 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تو ان کو اور عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا طلباً
اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ کیا یہ ایک دن کا حکم ہے؟ کسی خاص دنوں کا حکم ہے؟ یہ صرف ربیع الاول کا حکم ہے یا محرم کا حکم ہے؟ آج دیکھا دیکھی چیزیں ہم بھی لے آتے ہیں، پھر کہتے اس میں حرج ہی کیا ہے؟ لوگوں کو کھا رہے کھلا رہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے آپ کسی چیز کو خاص کر رہے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کو بھی روزے کے لیے خاص نہ کریں۔ اب کوئی بندہ سوچتا ہے یار جمعے کا دن ہے، حدیث میں اسے چھوٹی عید قرار دیا ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، فلاں ہے، تو اس لیے اچھا چھٹی بھی ہوتی ہے، چلے میں روزہ رکھ لوں گا۔ نہیں، فرمایا کہ لن تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیال، فرمایا کہ نہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو۔ خاص کسی چیز کو کرے گی تو شریعت کرے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ اس کے 30 روزے رکھنے ہیں، اس سے عبادات کو بڑھا دینا ہے۔ انسان ویسے بھی عبادات کو بڑھا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جو شریعت ہے یہ اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا، بات اللہ کی چلے گی، رسول کی چلے گی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیو ہمیں جتنا مرضی اچھا لگتا ہو کہ اچھا ہی تو کام ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اچھا ہی تو کام ہے، حرج کیا ہے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ میرے بھائیو حرج ہے، حرج ہے جب میرے نبی نے ایک کام نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ اہل حق نے کیا، تو میرے بھائیو وہ کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کام وہی کریں، بے شک چھوٹے سے چھوٹا ہو، لیکن وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور میرے بھائیو پھر یہ جو آج کا 12 ربیع الاول جو آپ دیکھتے ہیں یہ منایا جاتا ہے، اور یہ اصل ہے وفات کا دن۔ صحابہ کا اس دن کیا عالم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا عالم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں چلا نہیں جا رہا۔ ایک صحابی آتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار میں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، چل نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی حل ہو گیا دمادم مست کلندر والا کہ علی کا پہلا نمبر، یہ علی کا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر اسی کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں حکم دیا کہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جاتا، تو میرے بعد میرے مصلی کا جو وارث ہے، میرے مصلی کا جو وارث بنے گا وہ ابو بکر بنے گا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے حکم دو، اسے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بڑے نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کا بیماری کا سن کر کہ آج آپ مصلی محمد پر نہیں آئے، وہ رو رو کر ان کی حالت پوری ہو جائے گی، آپ اور کسی سے کہہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں جب کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو، ابو بکر امامت کرے گا، لوگ کو نماز ابو بکر پڑھائے گا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا جس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے، وفات نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، آ جائیں گے۔ عمر فاروق ان کا ایک رول تھا، ایک دبدبہ تھا، کسی کی جرت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی ان کے سامنے بات کرنے کی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ آتے ہیں، آ کر خطبہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فرمایا وہ سن لے فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ آج 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، چیزیں تقسیم ہوتی ہیں کہ ہم ولادت منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ عمر فاروق کو یقین نہیں آ رہا، کہا اگر کسی نے ایسی بات کہی میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب فرمایا کہ من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ لا حی ولا يموت، فإن اللہ حی ولا يموت، فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، فرمایا کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وہ لوگ بھی اس دنیا سے جائیں گے، یعنی کہ ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ صحابہ ہم میں نہیں ہے، صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جتنے رسول پہلے آئے تھے سب گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ فلن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فرمایا اگر تم لوگ پلٹ بھی گئے، اگر تم اسلام سے خارج بھی ہو گئے تو اللہ کو اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ پڑھا، یہ آیتیں پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین آ گیا۔ اور میرے بھائیوں یہ 12 ربیع الاول کا واقعہ، یہ 12 ربیع الاول وفات کا دن، جو پہلے وفات کا مانا جاتا تھا اب تبدیل کر کے پیدائش کا آ گیا ہے۔ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ روایات ہیں پیدائش کی، لیکن جب ایک چیز کا یقین ہے کہ اس میں وفات بھی ہے، اس میں پیدائش بھی ہے، تو میرے بھائیوں اگر کسی گھر میں ایسا ہو جائے تو اس گھر میں خوشی ہوگی یا غم کا سما ہوگا، یہ ہم نے اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ معاہدہ لکھ رہے تھے تو ان سے کہا بسم اللہ لکھو، تو انہوں نے بسم اللہ لکھی، انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کہا اس طرح کر کے لکھو بسمک اللہم، تو لکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہ عبارت بھی کاٹو۔ تو آپ صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اس عبارت کو بھی کاٹ دو۔ اللہ کے رسول علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ عبارت میں نہیں کاٹ سکتا، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ تو لکھ دیا ہے، میں یہ چیز کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج ولادت کے نام پر بڑے بڑے کیک کاٹے جاتے ہیں، کیک پر نام لکھا جاتا ہے، محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے، اس کیک پر چھریاں چلائی جاتی ہے، اس کیک کو کاٹا جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت علی ہے، ان سے کہا یہ مٹا دو، کہا یہ نہیں مٹا سکتا، یہ آپ کا نام ہے، یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کا نام مٹا دوں۔ تو ایک طرف یہ ہے
नाम लिखकर मुसलमान आशिक रसूल कहने वाले, मोहब्बत रसूल के दावे करने वाले आज नबी का नाम केक ऊपर लिखकर उसको काट देते हैं। और मेरे भाइयों, ये किस तरह जुर्रत आ जाती है, ये हिम्मत किस तरह आ जाती है, ये जिसारत कौन कर सकता है? नबी का नाम लिखकर उस पर छुरियां चलाई जाए, उसको काटा जाए। और मेरे भाइयों, जरा इन चीजों पर गौर कीजिए, इन चीजों पर गौर कीजिए, अमल वही कीजिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और दूसरे मकाम पर फरमाया अताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और फरमाया कि जो रसूल तुम्हें दे उस चीज को ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो मेरे भाइयों, अमल वही काबिल कबूल है जिस पर कुरान और हदीस की मोहर हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो, वो अमल काबिल कबूल है। इसके अलावा जितने भी अमाल हम करते रहे, अगर कुरान और हदीस से साबित नहीं, वो सिर्फ हमारे काम है, हम खुश हो सकते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं होंगे। कल क़यामत का दिन होगा, ये जो हम बिदअत करते हैं, हौज कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर का जाम पिला रहे होंगे। कुछ लोग आएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होंगी, उनके आज़ा वुज़ू के जो आज़ा चमक रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान लेंगे कि ये मेरे साथी हैं। लेकिन फरिश्ते उनको रोक लेंगे, बीच में एक बाहर आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए फरिश्तों, आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे बंदे हैं। आप फरिश्ते बताएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद इन लोगों ने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था, अपनी मनमानी के अमल करते थे, बिदअत को इजाद करते थे। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सोकन सोकन लिमन गय्यर बादी, फरमाया दूर रह जाओ, दूर रह जाओ इनको, जिन लोगों ने मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था। तो मेरे भाइयों, हम हर चीज खरीदने में हम देसी चेक करते हैं, हम अच्छी चीज चेक करते हैं। दीन के मामले में हम मेरे घेरे से सुनकर कोई तहकीक नहीं, किस हदीस में है, किस सहाबी ने ये अमल किया, किसने ये कहा, ये अमल क्यों करें, कोई नहीं पूछते, चीज के लिए तहकीक करते हैं। तो मेरे भाइयों, दीन को हमने ऐसे ही समझ रखा है। तो मेरे भाइयों, अगर हमने दीन को ऐसे समझ रखा है तो फिर कल क़यामत का दिन होगा, फिर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। दीन सीखिए, दीन को सीख कर फिर उस पर सही दीन पर अमल कीजिए, फिर ही अमाल काबिल कबूल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।